السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل نیم از سویٹ کرن۔ اور سنائیں دوستوں، کیسے جا رہی ہے سردی آپ سب کی؟ پشاور میں تو آج موسم کافی ذرا اچھا ہے۔ دھوپ سارا دن نکلی ہوئی تھی اور ٹھنڈا نہیں تھا، موسم اتنا نارمل تھا۔ اور اس وقت دوپہر کے 3:30 بج رہے ہیں اور کمرے میں بھی بڑی اچھی دھوپ آ رہی ہے اور بہت اچھا آج موسم ہے۔ بادل نہیں ہے، بالکل صحیح کلیئر ہے، آسمان صاف ہے اور ٹھنڈ بہت نارمل ہے۔ اور یہاں پہ بچوں کو ہو چکی ہیں کافی ٹائم سے ویکیشن، کوئی 3-4 دن ہو گئے ہیں۔ اب تو خیر اسکول کھلنے والے ہیں، 1 کو ان کے اسکول کھل جائیں گے اور پھر یہ روٹین ان کی وہی شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ بچے کھیل رہے تھے منوپلی، اور منوپلی ان کی فیوریٹ ہے۔ جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے یا فارغ ہوتے ہیں تو یہی گیم کھیلتے ہیں۔ اور ویسے بھی بچوں کو موبائل وغیرہ سے دور رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو گیمز کی طرف پیرنٹس جو ہیں مصروف رکھیں، کیونکہ یہ جو ہیلدی ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی اچھی ہیں گیمز، جیسے کرکٹ ہو گیا، بیڈمنٹن ہو گیا۔ اس طرح کی جو گیمز ہوتی ہیں بچوں کو ایکٹیو رکھتی ہیں، چست رکھتی ہیں اور بچے بور بھی نہیں ہوتے۔ لیکن آج کل میں کافی دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں بچوں سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ کہیں پہ مصروف رہیں تو وہ ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ موبائل سے ایک تو بچوں کی نظر پہ اثر پڑتا ہے، دوسرا دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اور ہر وقت بچہ کنٹینیوسلی موبائل دیکھتا رہے تو اس سے نظر خراب ہوتی ہے، جو کہ صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، بچے کی اپنی نظر کے لیے، آنکھوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچوں کو مختلف گیمز وغیرہ میں مصروف کریں۔ لوڈو ہو گئی، کیرم ہو گیا، نوپلی ہو گئی، اور بہت ساری ایسی گیمز ہیں۔ آپ شاپنگ مال میں جائیں، ٹوائے شاپ میں جائیں، آپ کو بہت ساری ہزاروں ایسی گیمز نظر آئیں گی جو کہ بچوں کے لیے اچھی ہیں، اور ان کو اچھی ایکٹیویٹی میں اگر مصروف رہیں تو بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ موبائل جو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بری چیز ہے، لیکن اس کا استعمال بہت زیادہ جو ہے آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور بچوں کو تو ویسے بھی موبائل سے چھوٹی عمر میں دور ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ موبائل جو ہے بچوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو دیکھنی چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں پیرنٹس، کہ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں۔ بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کو بچے کھیل کے ٹائم بھی پاس کر سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ تو چھٹیاں ہیں تو کوشش کریں کہ لرننگ پاور ان کی اچھی کرنے کے لیے ان کو ایسی گیمز کھلائیں جن سے ان کی لرننگ پاور بڑھے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کو ملے۔ یہاں پہ کھانے کا ٹائم ہو گیا، دوپہر کے کھانے میں میں نے آج مکس سبزی بنائی، اور ساتھ اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں روٹیاں گرما گرم۔ اور میرے ہسبینڈ جو ہیں تھوڑے دن پہلے مارکیٹ گئے تھے تو وہاں سے یہ ایک پرفیوم لے کے آئے، تو بڑی اس کی تعریف کر رہے تھے وہ کہ یہ بڑا جینٹس پرفیوم ہے، بڑا زبردست، درہم کے نام سے، اور اس کی فریگنس بھی بہت اچھی ہے، اسمیل اس کی بہت زبردست ہے اور کافی دیر تک رہتی ہے۔ تو اور ریزنیبل پرائز میں ملتا ہے یہ مارکیٹ میں۔ ہو سکتا ہے بہت سے میرے بھائی جو ہیں وہ یہ یوز بھی کرتے ہوں یہ پرفیوم، تو میں نے سوچا چلیں اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ پرفیوم شیئر کروں۔ جینٹس پرفیوم ہے، بہت اچھی اور ریزنیبل پرائز میں مارکیٹ میں دستیاب ہے، درہم کے نام سے، بہت اچھا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں ان کو یوز کریں اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اور اپنی چیز کی جو ہے زیادہ حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ وہ یوز کر رہے تھے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں میں بازار گئی واٹر بوٹل خریدنے، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں اب ختم ہی ہونے والی ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں لنچ میں کچھ نہ کچھ توڑ کے آ جاتے ہیں، یا بوٹل کبھی توڑ کے آ جاتے ہیں، کبھی ڈھکن اس کا ٹوٹا ہوتا ہے، کبھی بوتل اندر سے ٹوٹی ہوتی ہے۔ تو اب اسکول جانے کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو نئی بوٹلز ان کے لیے پانی کی لے آؤں، کیونکہ آگے اب موسم بھی کچھ عرصے بعد بدل ہی جائے گا، ایک یہی مہینہ ہے۔ تو یہ واٹر بوٹل مجھے اچھی لگی، کلر بھی اس کا بڑا پیارا تھا، یہ میں نے خریدی۔ اب رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ میں نے
آٹا گوندھ لیا تھا دوپہر میں ہی، اور ہم گھر میں روٹی بناتے ہیں، رات کی روٹی گھر میں بنتی ہے۔ اور مجھے روٹی پکانے کا طریقہ میری نانی نے سکھایا تھا اور میری امی نے، اور گھر میں جو ہے ماحول ایسا تھا کہ روٹی جو ہے گھر میں پکتی تھی۔ یہاں پہ میں نے ماش کی دال بھی بنائی آج، کیونکہ بچے اور بڑے سب کی فیوریٹ ہے ماش کی دال، تو چپاتیوں کے ساتھ گھر کی گرم روٹی کے ساتھ دال کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے روٹی بنانی میری خالہ نے، امی نے اور نانی نے سکھائی تھی۔ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے روٹی بنانی سکھائی تھی، کیونکہ یہ تینوں ہی جو ہیں کچن میں زیادہ مصروف رہتے تھے، اور بہت زیادہ روٹی کے اوپر بڑا فوکس ہوتا تھا کہ روٹی پکانی آنی چاہیے، چاہے آپ کو کچھ اور پکانا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، روٹی بنانے آنی چاہیے تاکہ اگلا پیٹ بھر کے کھا سکے۔ سالن نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، بندہ چٹنی کے ساتھ دہی کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے، لیکن اگر سالن پکا ہوا ہو روٹی نہ ہو میدان میں تو پھر چمچ کے ساتھ تو ہم انگریز تو ہیں نہیں، تو روٹی بنانا اس لیے بھی آنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی گھر گھرستی کے کام خواتین کو آنے چاہیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، بچیوں کو آنے چاہیے، کیونکہ آگے جا کر یہ انہی کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے اس میں ان کا۔ اور جو لوگ گھر کے کاموں کو، یا جو خواتین یا بچیاں گھر کے کاموں کو کرنے کو، کام کرنے کو قباحت یا اس میں چھوٹا پن محسوس کرتی ہیں، تو میری ان سب بچیوں سے یہ میں ضرور کہوں گی کہ یہ ایک آنر کی بات ہے۔ گھر کے کام کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک اعزاز ہے، ایک عزت کی بات ہے کہ آپ کے گھر کی خاتون کو گھر گھرستی آتی ہو۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک عورت کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اسے گھر کے کام آتے ہیں، اسے گھر گھرستی کے سارے کام پتہ ہیں، یہ اس کے لیے آنر ہے۔ جب ہماری بی بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا، جب وہ گھر کے کام کرتی تھیں تو پھر ہم تو ان کے پیروں کی کیا، جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے۔ تو گھر کے کام کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے کام کرنا ایک عورت کے لیے ایک آنر ہے، ایک عزت کی بات ہے، اگر کوئی سمجھے اس بات کو تو بہرحال گھر گھرستی کے کام ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں پہ بھی ہمارے بڑوں نے ہمیشہ تلقین کی، کہ ہمیشہ نصیحت کی کہ بیٹا گھر کا کام بھی آنا چاہیے، اور جتنا آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کی سسرال میں بھی عزت ہے۔ ہم ہمیشہ سسرال والوں کو ایک دم سے کلیم کر دیتے ہیں، ہر چیز میں ہم سسرالیوں کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ وہ۔ اگر ہم تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کر لیں، اور ہماری مائیں بہنیں اپنی بچیوں کو تھوڑا سا سکھا دیں، اور یہ گن جو ہیں تھوڑے سے ان کو بتا دیں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی گھر میں پھر کاموں پہ لڑائی جھگڑے ہوں۔ لیکن آپ نے اپنی بچیوں کو گھر سے ہی کچھ نہ سکھایا ہو، اور ہر وقت ان کو بس آرام طلبی دی ہو، تو پھر آگے جا کے ان کے لیے سب کچھ بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ایک برڈن سا بن جاتا ہے ان کے اوپر، اور انہیں ایک بوجھ لگتا ہے کہ اوئے اب ہم یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، کیونکہ انہیں عادت نہیں ہوتی، تو عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی عادت ڈالتے ہیں تو پھر وہ کام آپ کو کرنے میں ٹینشن نہیں ہوتی، آپ پھر بڑے آرام سے، بڑے مزے لے کے آپ سکون کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے اس سے بہت سارے گھریلو مسئلے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے گھر میں جب وہ ہوتی ہیں، جب شادی سے پہلے ان کو سکھائیں اور ان کو تھوڑا بہت بتائیں۔ گھر کے کام کرنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ہماری بیویوں نے، ہماری پاک ہستیوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اسلامی قدروں کو اگر اپنے ساتھ لے کے چلیں تو ہم اس طرح کی بہت ساری ٹینشنوں سے فری ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اور اگر میرے چینل میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کہ سویٹ کرن کے نام سے ہے میرا چینل، اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔